السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ ابن قیم نے لکھا ہے، اگر تو اہل جنت کے چھوکڑوں کا پوچھے تو وہ ہمیشہ رہنے والے ایسے لڑکے ہوں گے گویا کہ وہ غایت حسن جمال میں حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں۔ اگر تو ان کی دلہنوں اور بیویوں کا پوچھے تو وہ نوخاستہ یعنی نوجوان عورتیں ہوں گی ہم عمر، جن کے اعضاء میں آب شباب گردش کرتا ہوگا، گلاب اور سیب جیسے رخسار ہوں گے، منظوم موتیوں کی شکل دانتوں میں سما رکھی ہوگی، کمر نرم و نازک ہوگی، جب چہرے کا جلوہ دکھائے تو سورج اس کے مکھڑے کی رعنائیوں میں لہلاتا ہو، جب مسکرائے تو بجلی اس کے دانتوں سے چمک اٹھے، جب تیرا اس کی شیفتگی سے آمنا سامنا ہو تو دو خوبصورت ستاروں کے مقابلے میں جو جی میں آئے کہہ سکتا ہے۔ جب وہ جنتی سے کلام کرے گی تو دو محبوبوں کی باہمی گفتگو کے متعلق کیا گمان کرتا ہے؟ جنتی اس جنت کی دلہن کے صحن نے رخسار میں دیکھے گا جیسے صاف شفاف آئینہ میں کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ گوشت کے اندر سے ہڈی کے اندر کا حصہ بھی نظر آئے گا، نہ تو اس کے سامنے اس کی جلد پردہ بنے گی نہ اس کی ہڈی۔ اگر جنت کی یہ عورت زمین پر جھانک لے تو آسمان و زمین کی فضا کو خوشبو سے معطر کر دے اور تمام مخلوقات کی زبانوں کو کلمہ تکبیر اور تسبیح پکارنے پر بے ساختہ مجبور کر دے، اور اس کی وجہ سے دنیا کے دونوں کنارے سج جائیں اور اپنے غیر کے دیکھنے سے تمام آنکھوں کو بند کرا دے، اور ہاں، سورج کی روشنی کو ایسے ماند کر دے جس طرح سے سورج ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیتا ہے، اور روئے زمین پر بسنے والے سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ اس کے سر کا دوپٹہ دنیا اور اس کی سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، اور اس سے صحبت تمام خواہشات سے زیادہ تڑپانے والی ہے۔ اتنا زمانوں پر زمانے بیتتے جائیں گے، وہ حسن جمال میں ترقی کرتی چلی جائے گی، طویل زمانہ گزرنے پر بھی اس کی محبت اور ملاپ میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ حمل، ولادت، حیض و نفاس سے پاک ہوگی، نزلہ، بلغم، پیشاب، پخانہ اور دیگر گندگیوں سے بھی پاک ہوگی۔ اس کی جوانی نہ جائے گی، اس کا لباس پرانا نہ ہوگا، نہ اس کے حسن کی رعنائیاں ضعیف پڑیں گی، نہ اس کی صحبت کی چاشنی سے دل بھرے گا۔ اس کی نگاہ ناز و ادا وغیرہ بس اپنے خاوند کی طرف ہی رہے گی، اس لیے وہ کسی غیر کی طمع نہ کرے گی۔ ایسے ہی جنتی مرد کی نگاہ اور چاہت اس حور کی طرف رہے گی، اور یہی اس کی انتہائی خواہش ہوگی۔ اگر یہ اس کی طرف نظر کرے تو اس کو خوش کر دے گی، اگر حکم کرے تو تسلیم کرے گی، اگر اس سے دور جائے تو اس کی حفاظت کرے گی۔ یہ اس حور کے ساتھ ساتھ رہے گا، خواہشات اور پاکدامنی کے ساتھ۔ یہ ایسی ہے جس کو کسی اور انسان اور جن نے ہاتھ تک نہ لگایا ہوگا۔ جب جنتی اس حور کو دیکھے گا اس کا دل سرور و لذت دیدار سے اچھل جائے گا، اور جب وہ جنتی سے بات کرے گی اس کے کانوں کو بکھرے ہوئے اور منجوم موتیوں سے سجا دے گی، اور جب اپنا جلوہ دکھائے گی تو محل اور بالا خانہ کو چمکا دے گی۔ اگر تو ان کے سن یعنی عمر کا پوچھے تو ہم عمر سن شباب کی مناسب ترین عمر میں ہوں گی۔ اگر تو ان کے حسن و جمال کا پوچھے تو کیا تو نے سورج اور چاند دیکھا ہے؟ اگر تو آنکھ کی سیاہی کا پوچھے تو وہ صاف شفاف سفیدی میں خوبصورت سیاہی ہے، خوبصورت گہرائی میں۔ اگر تو ان کے قدوں کا پوچھے تو کیا تو نے خوبصورت ٹہنیاں دیکھی ہیں؟ اگر تو ان کے رنگ و روپ کا پوچھے تو گویا کہ وہ یاقوت و مرجان جیسی ہیں۔ اگر تو ان کے حسن تخلیق کا پوچھے تو وہ عورتیں ہیں گوری رنگت والی، جن میں خوبیاں اور خوبصورتیاں سب جمع کر دی گئی ہیں، ان کو جمال ظاہری و باطنی سے سنوارا گیا ہے، وہ دلوں کی بہار ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اگر تو اس کے ساتھ عیش و نشاط اور معاشرت کی دلربائی کا اور وہاں کے مزہ کا پوچھے تو پیار کرنے والی، بندوں پر مر مٹنے والی، خاوندوں کے حقوق کو حسن اسلوب سے اسی طرح سے ادا کرنے والی ہیں جس ذوق سے وہ چاہت کریں گے۔ تمہارا اس عورت کے متعلق کیا خیال ہے جب خاوند کے سامنے مسکرائے اور اپنی مسکراہٹ سے جنت جگمگا ڈالے؟ اگر وہ ایک محل سے دوسرے محل میں منتقل ہو تو یہ کہے کہ یہ حسن کا ایک سورج ہے جو اپنے فلک کے ایک برج میں منتقل ہوا ہے۔ جب اس سے گفتگو کی جائے گی تو اس گفتگو کے حسن پہ قربان، اگر وہ سینے سے لگائے گی تو اس کے لذت ملاپ اور معانقہ کی کیا انتہا ہے۔ اگر وہ سریلی آواز سے نغمہ سرائی کرے گی تو آنکھوں اور کانوں کو لبھا دے گی، اگر وہ محبت پیار سے میل جول کرے گی اور اپنے سے مستفید کرے گی تو ایسی پیار بھری معانست اور استفادہ کو خوش آمدید، اگر وہ بوس و کنار کرے تو اس کے بوسہ سے زیادہ دل پسند کوئی شے نہیں، اگر اس سے صحبت کی جائے گی تو اس سے زیادہ لذت اور نشاط کہیں نہیں ہوگی، اور چہرہ کا تو اس کی کوئی صفت اور شان جاہ و جمال کی بن نہیں آتی، یہ تو صرف مشاہدہ سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ یہ تو جنت اور اس کی حوروں کا حال رہا۔ اگر تو یوم مجید کا پوچھے اور پروردگار عالم کی زیارت اور چہرہ کا تو اس کی کوئی صفت اور شان جاہ و جمال کی بن نہیں آتی، یہ تو صرف مشاہدہ سے ہی تعلق رکھتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک و شیئر کریں، اور اسی طرح کے مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل رجا اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔